بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ موجود ابتدائی صدر سردار علی صاحب، ابتدائی صدر سعید خان صاحب، ابتدائی صدر عطا بھائی صاحب، ابتدائی صدر عبدالخلیل صاحب، ابتدائی صدر زبیر بھائی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی عادل حسن صاحب، ظفر صاحب، سفراز صاحب، محمود حسین انجینئر صاحب، ڈاکٹر خورشید صاحب، محمد افضل صاحب، حضرت قادری صاحب، فرحان سجاد صاحب، مکرم علی صدیقی صاحب، محمد اقبال صاحب، میرے بھائی شباب صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری سردار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتخاب کا موسم چل رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی مہم قریباً آج 14 دن سے چل رہی ہے. 14 دن سے ہم ہر روز محلے جات میں صبح میں 4 گھنٹے پیدل دورہ کر رہے ہیں. ہر کسی کے دروازے پر جا کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں. دوپہر میں گروپ میٹنگز کی جا رہی ہے الگ الگ علاقوں میں اور تمام لوگوں کو جمع کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ کی اپیل کی جا رہی ہے. پھر ہر شام میں قریباً 4 گھنٹے تمام ابتدائی صدر معتمدین پھر 4 گھنٹے کا پیدل دورہ کر رہے ہیں. ہر گھر سے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں. شام میں پھر گروپ میٹنگز ہو رہی ہے. پھر آپ کے درمیان میں جلسے میں آ کے مخاطب ہو رہے ہیں. آپ سے الگ الگ محلے جات میں جا کر حالات رکھتے ہوئے آپ کے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں. رات میں گروپ میٹنگ چل رہے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین الیکشن کو بڑی سیریس لیتی ہے. دوسروں کے طریقے سے دن میں 1 گھنٹہ خالی پھرتے ہوئے خالی اپنا دکھاوا نہیں کرتی. نہ کہ آپ کے کوئی لوگ کے بیچ میں جیسا دوسرے نہیں آتے. مجلس اتحاد المسلمین وہ پالیسی پہ نہیں چلتی. مجلس اتحاد المسلمین کتنی ہی مضبوطی موقف میں ہو اور مجلس اتحاد المسلمین کا کام یہ ہے کہ عوام کے درمیان میں جائے، اپنا کام بتائے، اپیل کرے، آپ سے درخواست کرے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دیں. مجلس اتحاد المسلمین اور دوسری سیاسی جماعتوں میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں اپنے کام بتاتی ہے. 5 سال میں ہم نے کیا خدمت کی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے. 5 سال میں ہم نے آپ کے لیے کس طریقے سے نمائندگی کی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے پچھلے 5 سال میں کس طریقے سے ایوان اسمبلی میں آپ کی بے باک آواز بنی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کس طریقے سے بے خوف طریقے سے وقت کے فرونوں کے سامنے ایوان پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بنتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے. پھر آپ سے اس محنت کا ووٹ کی اپیل کرتی ہے. دوسری سیاسی جماعتیں آپ کے درمیان میں جب آتی ہے آپ کے سامنے انہوں نے کیا کیا وہ نہیں رکھ سکتی. انہوں نے کس روڈ کی نمائندگی کی وہ نہیں رکھ سکتے. کس قسم سے کہیں پہ پانی کی سہولت فراہم کی وہ نہیں رکھ سکتے. کہیں پہ کوئی سیوریج لائن ڈلائی نہیں رکھ سکتے. آپ کی قوم کی اپنے قوم کی بے باک آواز بنائی نہیں رکھ سکتے. فرونوں کے سامنے ٹھہر کر لیڈر طریقے سے بولنا نہیں رکھ سکتے. اگر وہ آپ کے سامنے یا آپ کے درمیان میں آ کے جلسہ کرے یا سوشل میڈیا پہ اپنا تماشا کرے وہ کام اپنا نہیں بتا سکتے. صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، مجلس پہ تنقید، مجلس پہ الزامات اور مجلس پہ تہمت. ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کو اتنی چھوٹی بات سمجھنے نہیں آتی کہ عوام کا ووٹ اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمات کرنا ضروری ہے، ان کی نمائندگی کرنا ضروری ہے، ان کی طاقت بننا ضروری ہے، ان کا حوصلہ بننا ضروری ہے، ان کے گھر اور محلے جات میں اچھی سہولتیں دینا ضروری ہے. یہ سب یہ نہیں جانتے، نہ انہیں کرنا آتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو کرنا آتا ہے اور کر کر آپ کے سامنے آپ کی خدمات جو ہم نے کی وہ رکھنا آتا ہے. اور وہ جب ہم رکھتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا محنتانہ سمجھ کر، ہماری خدمت کا محنتانہ سمجھ کر ہمیں بھاری اکثریت سے ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر 5 سال کی خدمت کے لیے ہمیں نامزد کرتے ہیں. یہ ہے مجلس اتحاد المسلمین اور دوسری سیاسی جماعتوں میں فرق. یہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ کچھ ایسے نمائندوں سے ہے جو بار بار آپ کے درمیان میں آتے ہیں. ہر الیکشن میں آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے غیر معمولی ہمدردی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ محبت اور ہمدردی صرف الیکشن سے 3 مہینے پہلے آپ کے درمیان میں آتی ہے.
4.5 साल कहाँ रहते हैं, कौन से अंधेरे में छुप जाते हैं, या कहाँ पड़े हुए रहते हैं, या कहाँ किस फुटपाथ पे लौटते रहते हैं, ये ना आपको पता ना मुझे पता। मगर जैसा इलेक्शन आता है 3 महीने पहले आपसे हमदर्दी, आपसे मोहब्बत, नामपल्ली मेरी जान, और हमसे बड़े बड़े बातें की जाती है, हथेली में जन्नत बताने की कोशिश की जाती है। एक पार्टी के मैनिफेस्टो में झूठे बातों को लाकर आवाम के सामने रखाई जाती है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने रियासत आंध्र प्रदेश में लंबी हुकूमत नहीं की? क्या दूसरी ने, टीडीपी ने रियासत आंध्र प्रदेश में लंबी हुकूमत नहीं की? बीआरएस भी हुकूमत कर रही है। अगर ये लोग जो शुरू से आवाम के बीच में जो वादे लाते हैं, अगर वो वादों पे खड़े उतरते तो आज गरीबी नहीं रहती, बेरोजगारी नहीं रहती, गरीब परेशान नहीं रहता, ना हमें कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इनका काम झूठे वादे, झूठे दिलासे आवाम के सामने रखना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस अजीम स्टेज से कोई झूठी बात नहीं करती, वही बात करती है जो वो कर सकती है। आपके सामने वही वो वादा रखती है जो वो निभा सकती है। हमें झूठ बोलना, मक्कारी करना, या हथेली में जन्नत बताना, या आसमान से तारे तोड़कर आपके खतों में लाकर रखने की झूठी बात करने नहीं आती। हम वही करते हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं जो बात अगर लोगों की गवाही में की जाए और उस पर अगर हम खड़े ना उतरे तो जिंदगी में तो क्या, मौत के बाद आखिरत में भी पूछोगी कि तूने आवाम के सामने ये वादा किया और उसे क्यों नहीं निभाया। हमें मालूम है इस जिंदगी के बाद भी आखिरत है और वहां भी सवाल जवाब है। ये चीज कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं मालूम। वो ये समझता है कि जिंदगी हमेशा बाकी रहेगी, मौत के बाद सवालात नहीं होंगे, मौत के बाद बेफिक्री होगी, इसलिए शिर्क का सहारा ले रहा है। इस इंतखाबात में इलेक्शन वोट हासिल करने के लिए शिर्क का सहारा ले रहा है, अपने आप को गिरा रहा है, अपनी परवरिश को गिरा रहा है, अपनी तरबियत को गिरा रहा है, शिर्क का सहारा ले रहा है, चंद वोटों के लिए अल्लाह के साथ साथियों को ठहरा रहा है। नौज़बिल्लाह, क्या ऐसे इंतखाबात लड़े जाएंगे? क्या इस तरीके से इंसान अपने आप को गिराएगा इंतखाबात के लिए? क्या इस तरीके से कौम को नीलाम करेंगे इंतखाबात के लिए? क्या इस तरीके से कौम का सर झुकाएंगे चंद वोटों के लिए? ये चीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं आती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काम करना आता है, खिदमत करना आता है, आपकी बेबाक आवाज बनना आता है, और अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है तो अपने छातों को पेश करना आता है। झूठी बात और अल्लाह के साथ साथी ठहराना नहीं आता। ये उन बहरियों का काम है जो वोटों के लिए गिर सकते हैं। अरे चंद वोटों के लिए जाकर अपने आप को झुका रहे हैं, चंद वोटों के लिए जो मुंह में आया बोल रहे हैं, चंद वोटों के लिए जो दिल में आए नारे लगा रहे हैं। मेरे लिए एक ही चीज काफी है, क्योंकि मेरा दीन ये सिखाता है कि तुम हर तबकात को साथ लेकर चलो। मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि हिंदू को भी उतनी इज्जत दो जितने अपने मुसलमान भाई को देते हो। तुम अगर मेरा दीन ये सिखाता है कि तुम अखलाक से उनका दिल जीतो। मेरा दीन मुझे ये सिखाता है तुम अपने किरदार से उनका दिल जीतो। मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि तुम उनका काम कर कर उनका दिल जीतो। मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि तुम अपने तरक्याती कामों से उनका दिल जीतो, क्योंकि मेरा दीन ये सिखाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरा दीन मेरे साथ, उनका दीन उनके साथ। उनका दिल जीतना है तो अखलाक से जीतेंगे, उनका दिल जीतना है किरदार से जीतेंगे, उनका दिल जीतना है तो तरक्याती काम करके जीतेंगे, उनका दिल जीतना है तो खिदमत करके जीतेंगे। शिर्क का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तालीम नहीं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी सियासी ताकत है, आपका सियासी गुरूर है, आपकी सियासी फखर है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपका सर झुक जाए। हमें अपनी मौत मंजूर है, मगर आपका सर झुकते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देख सकती, सिर्फ इंतखाबात के लिए। हमारे मुकाबले में आना है तो आओ, इल्जामात लगाना है तो लगाओ, मगर काम भी तो करो। काम की बुनियाद पे बात करो, खिदमत की बुनियाद पे बात करो, नुमाइंदगी की बुनियाद पे बात करो।
اب تم نے 5 سال میں کیا کام کیا وہ ہمیں بتاؤ، پھر ہم سے ووٹ کی اپیل کرو۔ ارے الیکشن سے آنے سے صرف 3 مہینے پہلے برساتی مینڈم کی طور پر آ کر شرک کا سہارا لے کر مجلس اتحاد المسلمین پہ تہمت لگا کر تم اگر یہ سمجھ رہے ہو تم الیکشن جیت جاؤ گے تو خواب دیکھ رہے ہو، اور جب تم اٹھو گے ایک بھاری اکثریت کی شکست تمہارا انتظار کرے گی انشاءاللہ۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، ہم نے ہر وقت ہر موڑ پہ آپ کی نمائندگی کی ہے، چاہے وہ بزرگوں نے جب فخر ملت علیہ رحمہ پہ بھروسہ جتایا کبھی بھی مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت تھی، تو ان بزرگوں نے جو سالار ملت علیہ رحمہ پہ بھروسہ بتایا تب بھی سیاسی طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت تھی، اور آج بھی ہندوستان کی ایک بے باک آواز، ایک بے باک بے خوف آواز وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، اے ہندوستانیوں، یہ اعزاز، یہ فخر آپ کو حاصل ہے کہ ہندوستان کے اگر کوئی بھی کونے میں ظلم ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے۔ یو پی میں اگر کوئی ہمارے بھائی کا قتل ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اتر پردیش کے لوگ حیدرآباد کی طرف دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے غیور لوگوں کی سیاسی جماعت ان کی آواز بنے گی۔ بہار میں اگر کوئی تکالیف ہوتی ہے تو بہار کے لوگوں کی نظر آپ پہ ہوتی ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کریں گے، اگر گجرات پہ ہوتی ہے تو ان کی نظر آپ پہ ہوتی ہے، مہاراشٹر میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان کی نظر آپ کے طرف ہوتی ہے، ہندوستان کے کوئی بھی کونے میں ظلم ہوتا ہے ان کی نظر آپ کی طرف ہوتی ہے کہ آپ ان کی نمائندگی کریں گے۔ کیا یہ فخر ہمیں حاصل نہیں؟ کیا یہ فخر ہمیں حاصل نہیں؟ کیا یہ فخر کانگریس کو حاصل ہے؟ کیا یہ فخر سماجوادی کو حاصل ہے؟ کیا یہ فخر لالو کے اولادوں کو حاصل ہے؟ کیا یہ فخر اکھلیش یادو کو حاصل ہے؟ کیا یہ فخر شرد پوار کو حاصل ہے؟ یہ فخر اگر کسی کو حاصل ہے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کونسل مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہے۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ کیا ہمارا چاہتا چڑھا نہیں ہو جاتا جب وہ وقت کے فرعونوں کے سامنے آپ کی اور میری بے باک نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا ہم فخر سے محسوس نہیں کرتے جب وہ وقت کے فرعونوں کے سامنے، چاہے وہ امت شاہ ہو، نریندر مودی ہو، آپ کے سامنے آپ کے لیے اناسی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے منہ پہ پھینکتے ہیں؟ کیا آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا کہ تمام ہندوستان میں ایک مرد مجاہد ہے، جب شریعت میں دخل اندازی کی گئی تو وہ ایک اٹھا اور آپ کی میری نمائندگی کی؟ ارے یہ فخر کو اور مضبوط کرنا ہے، یہ طاقت کو اور مضبوط کرنا ہے۔ یہ جو لوگ شرک کا سہارا لیتے ہیں، یہ صدر مجلس تو چھوڑو، ماجد حسین کے لیے چپل پٹا رہا ہے، الیکشن کے دن ہم سے پوچھتے ہیں الیکشن الیکشن الیکشن۔ اے کانگریس کے نمونوں، تمہارے سامنے جس امیدوار کو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے اتارا ہے، اس تلوار کو بہار کی آگ میں صدر مجلس نے تپایا ہے، راجستھان کی سرزمین وہ چڑھتی سرزمین پہ تپایا ہے، گجرات کی آگ میں تپایا ہے، جھارکھنڈ کی آگ میں تپایا ہے، ہمارے ویسٹ بنگال کی آگ میں تپاتے ہوئے ایک تیز دھار تلوار بڑھائی ہے۔ الیکشن میری زندگی صدر مجلس نے الیکشن لڑنے میں مجھے بتا دی، تو کیا جانتا ہے الیکشن آتے آتے تجھے آنسو نہ دکھا دیے، تجھے گھٹنوں پہ نہ لا دیا تو میرا نہ بازے الیکشن لڑنا ہمیں سیدھا ہوگا، پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گا، الیکشن سے پہلے بھگا دوں گا، اور الیکشن میں اگر دکھ گیا تو کونے کونے میں بناؤں گا۔ ارے ہمارے سامنے شرک کی مدد لینے والے، تو سمجھتا ہے کہ تو ہمارے جذبات سے کھیل کر ہمارے سامنے سکون سے ٹہل سکے گا، گاڑی میں گھوم سکے گا؟ ارے ہم اپنی زندگی لٹا دیں گے اپنی دین کے لیے، جو شرک کا سہارا لیتا ہے اس کو ہم مٹائیں گے اپنی طاقت سے، اپنے ووٹ سے، اور جو ہمارا بھائی ہے اس کو کامیاب کریں گے، اور آپ کے لیے صرف ہمدرد جماعت، آپ کی جماعت صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے کام ڈیولپمنٹ کی بات، کیا یہاں پہ
صرف اتنے ہی علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 5 کروڑ 30 لاکھ کے کام صرف افضل ساگر کمیٹی ہال کے اطراف کے علاقے میں کیے گئے. 5 کروڑ 30 لاکھ کے کام کیا افضل ساگر کے نالا وائٹنگ کا کام کیا بی آر ایس نے یا بی جے پی نے یا کانگریسی نمونوں نے کروایا؟ وہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرا رہی ہے. اے افضل ساگر کے غیور لوگوں، کیا وہ منظر آپ بھول گئے جب ہمارے گھروں میں برسات ہوتی تھی اور پانی ہمارے گھروں میں گھس جاتا تھا؟ مجھے یاد ہے میرے میئرشپ کا وہ پیریڈ جب پانی کی وجہ سے سردار بھائی کے گھر کے آگے ایک گھر میں شادی تھی، پانی گھسنے کی وجہ سے تمام جہیز کا سامان خراب ہو گیا تھا. وہ لوگ پریشان تھے. جو مدد ہم سے ہوئی وہ ہم نے کی، مگر وہ حالات سے نکالا کس نے؟ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی کارکردگی تو بتائی. تم نے کیا کیا؟ 15 سال سے ہر 3 ٹرم کے الیکشن میں آ رہے ہو. کبھی نامپلی میری جان، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ایسا، کبھی میں جیت جاؤں گا. آپ سے پوچھتا ہوں، 15 سال سے ہی آپ کے درمیان میں آ رہا ہے. کیا 15 سال میں اس نے ایک ووٹ کی نمائندگی کی؟ کیا 15 سال میں اس نے نامپلی کے کسی بھی علاقے میں ایک واٹر لائن کی نمائندگی کی؟ کیا 15 سال میں اس نے ایک سیوریج لائن کی نمائندگی کی؟ کیا 15 سال میں اس نے 15 تو چھوڑو ایک بزرگ کو وظیفہ دلایا؟ کیا 15 سال میں 15 چھوڑو ایک بیوہ کو وظیفہ دلایا؟ 15 سال میں 15 چھوڑو 15 ایک ایسے معذور بھائی یا بہن کو وظیفہ دلایا؟ کیا 15 سال میں کیا ایک یہ سو ترقیاتی کام تو اس کی حیثیت سے بڑھ کے ہے؟ اے غیور مسلمانوں، آپ سے پوچھتا ہوں، 15 سال سے ہی آپ کے درمیان میں آ رہا ہے. کیا 15 سال میں ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ کیا ان 15 سالوں میں آپ نے 5 بار کوئی ایک فرض نماز میں اس کو دیکھا؟ کیا 15 سال سے آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز ہماری مسجدوں میں ادا نہیں کر سکا، اور نمائندے بننے کی دعویٰ کرتا ہے یہ نمونہ. یہ آر ایس ایس کی گود میں بیٹھنے والا، ناچنے والا فیروز، جس کو آر ایس ایس اپنا دودھ پلا کر بڑا کری، کبھی چندرا بابو نائیڈو کو اپنا ابا بنا کر اپنے ہمارے بیچ میں آیا، کبھی چرنجیوی کو اپنا باپ بنا کر ہمارے بیچ میں آیا. تو پچھلے انتخابات میں اتم کمار ریڈی ان کے والد بن گئے تھے، آج ریونت ریڈی کی گود میں ناچ لیتے ہوئے آ رہا ہے، اور وہ ریونت ریڈی کو اپنا باپ بنا رہا ہے. جو ریونت ریڈی آر ایس ایس کا ہے، وہ ریونت ریڈی کی تاریخ ہے کہ وہ آر ایس ایس کی شاخاؤں سے جڑے ہوا ہے. وہ ریونت ریڈی کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے جو اندر چٹی پہنتا ہے. وہ ریونت ریڈی کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے جس نے 2 دن پہلے ایک نعرہ لگایا، ایک دھکا اور دو. یاد ہے یہ تو نعرہ کب لگا تھا؟ یاد ہے آپ کے بھول گئے آپ؟ یہ نعرہ لگا تھا 1992 میں، جو بی جے پی میں لگایا تھا. آج وہی نعرہ اس نے 2 دن پہلے ایک انتخابی جلسے میں لگاتے ہوئے کہا، ایک دھکا اور تو. کس کو دھکا دینے کی بات کر رہا ہے؟ ہم کو؟ ان کی بغلوں میں اتنی طاقت ہے ہمیں دھکا دینے کی؟ دھکا دینے آئیں گے تو بھی پچھاڑ مار کر زمین کی دور چلا دیں گے. ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. مجلس اتحاد المسلمین کے جیالے عوام کی خدمات جانتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے جیالے بے خوف ہوتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین ہمیشہ عوام کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور اپنے دل میں صدر مجلس کی محبت لے کر چلتے ہیں. اور اپنے دل میں جو صدر مجلس کی محبت لے کے چلتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی بھی شیطان کا مقابلہ آسانی سے کرے گا. یہ تو شیطان کا بچہ ہے، اس کی اوقات ہی کیا. ارے 2-4 دن پہلے بازار گھاٹ میں ایک دردناک واقعہ ہوا. بازار گھاٹ میں امین ٹاور کے سامنے ایک آگ لگنے کی وجہ سے 9 لوگ شہید ہو گئے. اور آج شام میں مجھے کہ
दर्दनाक इत्तला मिली कि वो जो एक बच्चा तलहा था जो 70% जल चुका था, आज शाम में उसका भी इंतकाल हो गया और वो भी शहीद हो गया। तो सोचो, एक घर के 8 अफराद हलाक हुए। हमारे हैदराबाद में एक घर के 8 अफराद हलाक हुए और हम कशमकश के माहौल में आ गए, गम के माहौल में आ गए, दर्द के माहौल में आ गए। ऐ सोचो गयूर मुसलमानों, ऐ नामपल्ली के गयूर लोगों, गाजा में क्या होता होगा जब हर दिन हजारों की तादाद में लाशें निकलती होगी। सोचो उन माओ का दिल पे क्या होता होगा जो हर दिन अपनी गोद में अपनी औलादों को उठाती होगी। सोचो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जो हर दिन अपने बच्चे की लाश डुबाता होगा। यहाँ पे 8 अफराद की मौत होती है, 2 अफराद अलग खानदान के होते हैं, 7 अफराद अलग खानदान के होते हैं। 9 बजे आग लगती है, 9-10 को आरिफ रिजवान साहब जो हमारे रेडियंस के कॉर्पोरेटर है पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ पे मल्लापल्ली में दौरा कर रहा था, मुझे जैसा सरदार भाई ने इत्तला दी, मैंने दौरा रख कर वहां पे पहुंचे, कोशिश की, जिसको बचा सकते थे बचाया। आज मुझे वहां से मैंने मेरी आंखों से देखा इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चियालों को अपने हाथों में लाशें पकड़कर बाहर लेकर आए, एम्बुलेंस में रखा, मोर्चरी को बिछाया गया। 10 बजे लाशें मोर्चरी को पहुंची गई, हम वहां पे पहुंचे। आपको पता है कांग्रेस का उम्मीदवार कब आता है? पता है? 9 बजे हादसा होता है, 1:30 बजे आता है। उसका घर 2 कदम दूर पे नहीं, 9 लोग शहीद हो गए और उसे उसके रात के नशे की उतरी नहीं थी, मधोशी में सो रहा था, समझने 4 घंटे लगे। ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो हादसे के 4 घंटे के बाद आता है और वहां पे आकर क्या करता है? वहां पर आकर इमारत को नहीं देखता, कोई अफराज खानदान को दिलासा नहीं देता, किसी के आंसू पहुंचने की कोशिश नहीं करता। उस नुमाइंदे की एक खास कैफियत है, जैसा मीडिया देखता तवायफ बन जाता, पांव में घुंघरू बांध के नाचना शुरू करता, उसकी खास कैफियत है। सामने मीडिया आई, माइक लगाई, सीधा घुंघरू पांव में और नाचना शुरू तवायफ का। घर वालों को हौसला देना छोड़, कितने शहीद हुए वो मालूम करना छोड़, कितने जख्मी हुए वो मालूम करना छोड़, वहां पे ठहर के कहता है ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉर्पोरेटर ने पैसे खा लिए। अब मेरा सवाल उस नमूने तवायफ से है, मुझे तो ये बता, जब आपके मरहूम वालिद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए आलमगीर मस्जिद के सदर थे, तो उनका ट्रेजरर का नाम क्या था? तो मुझे ये बता कि तुम्हारे मरहूम वालिद उस आलमगीर मस्जिद जो अल्लाह के घर है, उसके खजाने की जिम्मेदारी किसको दी थी? पता है आपको? 15 साल से आलमगीर मस्जिद के खजानची कौन है? वही आरिफ रिजवान है, वही आरिफ रिजवान रेडियंस का कॉर्पोरेटर है जो अल्लाह के घर के पैसों की हिफाजत करता है, जो ये तवायफ आकर इल्जाम लगाती है, जो उसके वालिद के नीचे काम करता था। किस पे इल्जाम लगा रहे हो? देख के तो इल्जाम लगाओ। आरिफ रिजवान रॉयल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन है, कई तालीमी इदारे वो चलाता है। 2009 में वो आरिफ रिजवान ही था जिसने ऑनलाइन माइनॉरिटी कॉलेजेस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तैयार किया था, जिससे कई लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज में ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत फराहम की गई थी। सिर्फ माइक के सामने आकर अगर तुझे झूठ बोलना है तो मयार का झूठ बोल। अगर तुझे सिर्फ तमाशा बनाना है, 9 शहीदों की मौत के ऊपर तुझे तमाशा बनाना है, तू तमाशा बना, मगर मयार का तमाशा बना, क्योंकि तेरी जिंदगी इलेक्शन में भी तवायफ की है, इलेक्शन के बाद भी तवायफ की है। तो सिर्फ नाचता रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतती रहेगी और तुझे नचाती रहेगी इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं आपकी खिदमत करूं। मेरे सदर ने मुझ पर यह एतमाद जताया है कि मैं बेहतरीन खादिम बन सकता हूं नामपल्ली अवाम की।
میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں پرزور کوشش کروں گا آپ کی خدمات کی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے ایک فون کال پہ حاضر ہوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر پریشانی میں ٹھہروں گا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر طریقے کا ترقیاتی کام ہم کریں گے. آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہر ایک مسائل کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. مجلس اتحاد المسلمین کے پہلے جلسے کے دن میں نے صدر مجلس کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں میرے نوجوانوں کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دوں گا. جو مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ یہ لوگ دل سے جو جڑے ہوئے ہیں یہ محبت کو اور بڑھاؤں گا. اور آج وہی وعدہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ میں ہر 3 مہینے میں نوجوانوں کے لیے نامپلی حلقے میں جاب میلہ کرائیں گے. 100 سے زائد کمپنیوں کو نوجوانوں کی خدمت کے لیے پیش کریں گے تاکہ آپ اپنی قابلیت وہاں پہ آ کے ثابت کر سکے. پلیٹ فارم دینا تو میرا فرض بنتا ہے نا. پلیٹ فارم پر آپ مجلس اتحاد المسلمین دے گی. بلدیہ کا میئر بننے کا موقع 3 سال مجھے ملا ہے. کام کرانے کا طریقہ آپ کے اس نمائندے کو آتا ہے. بلدیہ کہاں اٹھتی ہے کہاں بیٹھتی ہے آپ کا یہ نمائندہ جانتا ہے. ترقیاتی کام کس طریقے سے اپروو ہوتے ہیں اور زمینی سطح پہ اترتے ہیں آپ کا یہ نمائندہ جانتا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر ایک ترقیاتی کام جو بہت ہوئے جو ہونا باقی ہے نامپلی عوام کی خدمات میں رکھیں گے. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر نامپلی عوام کے لیے کھلائیں گے جہاں پہ فری آف کاسٹ ٹریننگ دی جائے. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر خواتین کے لیے کھلائیں گے جہاں پہ ٹریننگ سینٹر ہو جہاں سوئنگ ٹریننگ مہندی ٹریننگ اور جو ٹریننگ خواتین ہم سے پوچھیں گے وہ کھلائیں گے اور فری آف کاسٹ کرائیں گے. نوجوانوں کے لیے روزگاروں کے لیے ڈیولپمنٹ سینٹر کھلائیں گے تاکہ نوجوان اپنا اسکل وہاں پہ نائز کر سکے اور اچھے سے اچھے کمپنیوں میں اپنی نوکری کے لیے فائدہ بڑھا سکے. یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے. طبی ادارے آپ دیکھتے ہیں ہسپتال آپ کے سامنے خدمت پہ ہے. نامپلی دواخانہ ہو اس کو کہیں کیا بسترے کا دواخانہ تھا اور آج کتنے بڑے ہاسپٹل ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. کتنے ہر روز نارمل ڈیلیوریز مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات کی وجہ سے وہاں پہ فراہم کیے جا رہے ہیں. ڈائلسس وہاں پہ کیا جا رہا ہے. کینسر ہاسپٹل کی ایک نئی بلڈنگ بازار گھاٹ پہ بنائی گئی. ایک بہترین عالیشان بلڈنگ روبوٹک ٹیکنالوجی کے ساتھ جہاں پہ اگر کہیں بھی حیدرآباد کے باہر کوئی کینسر سے جوجھ رہا ہے اسے بہترین علاج کینسر ہاسپٹل میں دلایا جائے. نیلوفر ہاسپٹل کو اور بہترین بنائیں گے. اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر نامپلی کا کوئی غریب مجھے فون کرے گا کہ میرا بچہ ایمرجنسی میں وعدہ کرتا ہوں 5 منٹ میں ریسپانس ملے گا اٹھا کے کتابوں کا فرحان کی خدمات کروں گا. ہم نمائندگی کریں گے اور حضرت پولیس سے تو آپ کی اس نمائندگی کی پرانی محبت ہے. نئی محبت نہیں ہے. میری جتنے بھی محبت سے داستانی لکھی گئی ان کے ساتھ ہی لکھے گئی کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں لکھے گئے. راؤڈیزم ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر کوئی راؤڈی ہے تو اپنا کاروبار کرے. اگر کوئی پہلوان ہے اپنا کاروبار کرے عزت سے اپنا گھر چلائے اپنے آپ کو چلائے. اگر کوئی معصوم پہ ظلم کرے گا حیدرآباد تو چھوڑو نامپلی تو چھوڑو حیدرآباد میں دکھنے نہیں دوں گا کہ ان سے بڑا ان کے سر پہ ناچنے والا آپ کا نمائندہ ہے. ہمارے ساتھ بھی بہت چلے جڑتے ہیں مگر جب اسٹیٹ ہوئے اسی کے بعد جڑے. ہمارے پاس نو انٹری ہے. کون عوام سے سیدھے رہنا اپنا کاروبار کرنا اور اپنے گھر کو چلانا. ظلم کی یہاں پہ جگہ نہیں. آپ سے وعدہ کرتا ہوں 30 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ ڈالیے. صدر مجلس کو کامیاب کرے. آپ جنون ہے مجلس اتحاد المسلمین کا. آپ جوش ہے مجلس اتحاد المسلمین کا. آپ طاقت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی. آپ ہمت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی. اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے جنون حوصلے ہمت اور دعاؤں کو نکارا نہیں جاؤں گے. آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا اور آپ کا سچا خادم بن کے بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.